جی دوستو، امبیسڈر ریاض حسین کھوکر جو پاکستان کے فارن سیکرٹری بھی رہے، ان کا گزشتہ روز اسلام آباد میں 26 دسمبر کو انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، غریق رحمت کرے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ امبیسڈر کھوکر بڑے زبردست شخصیت کے مالک، بڑا ہی زبردست دل رکھنے والے اور دوستوں کے دوست، یاروں کے یار، اور بہت ہی نفیس انسان، اور بحیثیت سفارتکار بھی ان کی پاکستان کے لیے زبردست کنٹریبیوشنز۔ ارلی 60s میں انہوں نے فارن سروس کو جوائن کیا، اس کے بعد پھر بے شمار جگہ ان کی پوسٹنگز ہوتی رہیں، اور بحیثیت سفیر ان کی پوسٹنگ پہلی جو تھی وہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ بھارت میں بھی پاکستان کے ہائی کمشنر رہے۔ پھر بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں یہ چلے گئے واشنگٹن ڈی سی پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے، اور پھر جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ان کو پھر بھجوا دیا گیا چائنا۔ تو اور چائنا کے بعد 2005 میں پھر یہ پاکستان 2002 میں پاکستان واپس ہے، اور پھر یہاں سے پھر فارن سیکرٹری بنے، اور 2005 میں شاید یہ ریٹائر ہوئے۔ تو بڑا زبردست ان کی کنٹریبیوشن ہر حوالے سے، خاص طور پہ جو گوادر کی ہم باتیں سنتے ہیں وہ انہی کے زمانے میں، وہاں جب یہ سفیر تھے تو انہی کے زمانے میں یہ ایگریمنٹس ہوئے تھے، اور چائنا پاکستان کے تعلقات کو ایکسپینڈ کرنا، اس میں سبسٹینس انجیکٹ کرنا ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ بڑا کلیئرٹی تھی ان کے ذہن میں، اور ان کا خیال یہی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس میں خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ پسند نہیں ہے، اور ایک بڑا کلیئر تھاٹ تھا ان کے بارے میں، ان کے پاس کہ کس طرح ہم نے پاکستان کی فارن پالیسی کو لے کر آگے چلنا۔ بلکہ 2-3 ہفتے پہلے بھی ان سے میری بات ہو رہی تھی، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ریگولر ایک کانٹیکٹ رہتا تھا، ہمارے سینئر کولیگ تھے، تو بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا بھی، بلکہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ان کو انٹرویو بھی کیا تھا اور ان سے بڑی طویل گفتگو بھی کی تھی، اگر آپ کریں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا۔ تو ایک لحاظ سے ان کی جو سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، ایک تو یہ کہ بڑے زبردست پاکستانی، اور ٹو دا کور، اور پاکستان سے بےحد محبت، اور پھر دل بھی ان کا دکھتا تھا جب وہ پاکستان کو دیکھتے تھے، خاص طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کے حالات جب انہوں نے دیکھتے رہے تو دل ان کا اکثر مینشن بھی کرتے تھے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، ہمارا کوئی ڈائریکشن ہماری نہیں ہے، ہم اس قدر اپنے اندرونی معاملات میں الجھ سے گئے ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کا جو قائد کا پاکستان ہے اس کو کہاں کے لے کر جانا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں وہ اکثر کرتے تھے، اور اگر آپ وہ ان کے ساتھ جو میری کنورسیشن ہے میرے آفیشیل یوٹیوب میں وہ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی سوچ کیا تھی، اور وہ کیا پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں خاص طور پہ کیا سوچتے تھے۔ بھارت میں بھی ان کا جو ہے ٹینور بڑا زبردست تھا، اور بھارت کے جب میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا بھارت میں، تو اکثر لوگ ریاض کھوکر صاحب کی بھی بات کرتے تھے، اور ریاض کھوکر صاحب کو بڑے اچھے لفظوں میں بات کرتے تھے، اور یہ ضرور کہتے تھے کہ جی بہت ہی آؤٹ اسپوکن تھے، اور بات جو ہے کھل کے کرتے تھے، اور ہی واز ناٹ وڈ ناٹ جو وہ while being diplomatic, remaining diplomatic, he would convey everything he wanted to convey. تو اور اسی سے یہی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ سفارتکار جو ہے اپنی بات کو پہلے تو خود سمجھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ کسی ہاسٹائل انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے جس طرح بھارت میں، تو بات اپنی پوری کہے، لیکن ایک بڑے سویلائز طریقے سے الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام وہ خصوصیات امبیسڈر کھوکر میں تھیں جن کی وجہ سے وہ یکساں طور پہ بھارت میں بہت پاپولر بھی تھے، اور گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ ان سے ناراض بھی رہتی تھی۔ تو بہرحال یہ سفارتکاری میں چلتا ہے، اور خاص طور پہ اس کے بعد پھر یہ جب میں ہائی کمشنر تھا تو ہمارے جو 5-6 پہلے ہائی کمشنر مجھ سے پہلے تھے وہ ایک پورا گروپ لے کر آئے بھی تھے، ایک کوشش تھی کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی شروع کی جائے،
تو ریاض کھوکر صاحب بھی اس میں تشریف لائے تھے، تو ان سے بہت سی ملاقاتیں رہتی تھیں، اور آخری ٹیلی فون پہ تو اور واٹس ایپ پہ تو بڑی ہماری ریگولر ایکسچینج ہوتے تھے ویوز، لیکن ان سے آخری ملاقات اسلام آباد کلب میں ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے سینئر کالیگز کے ساتھ آئے ہوئے تھے ڈنر کرنے، تو وہاں ان سے، اور بڑے عرصے سے علیل بھی تھے، کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھے، اور بہرحال اللہ یہ تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بڑی اچھی زندگی انہوں نے گزاری اور بڑی کامیاب زندگی، اور بڑا کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی میں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو میں مینشن نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا یا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اور ابھی بلکہ ڈھاکہ میں بھی جو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، ڈھاکہ میں بھی بہت پاپولر تھے عوام کی سطح پہ، اور پھر سارک سمٹ جو پاکستان میں ہوئی تھی 2004 میں، ان کا ایک بڑا رول تھا اس میں، اور اس سمٹ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے اٹل بہاری واجپئی بھی آئے تھے۔ تو بھارت کے معاملے میں ان کا معاملہ بڑا کلیئر تھا کہ جی بھارت اور پاکستان کے جو مابین تعلقات ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے انلیس کہ جموں اور کشمیر کا تنازع حل ہو، اور اگر بھارت اگر یہ ہوگا، اور اگر بھارت چاہے اگر تعلقات ٹھیک ہونے کی کوئی وجہ بنے گی، تو وہ صرف اسی صورت پہ ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان بھارت کے سامنے بچ جائے اور اس کی ٹرمز پہ امن لائے۔ تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ یہی سوال وہ اکثر پوچھتے تھے کہ اگر آپ لوگ تیار ہیں یہ کام کرنے کے لیے کہ بھارت کی ٹرمز پہ آپ جو تعلقات ہیں ان کو ٹھیک کریں، تو آئیے پھر کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کا ماننا یہی تھا کہ بھارت ایک بہت مشکل ہمارا نیبر ہے، ہمسایہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس میں تاریخ جو ہمارا ہے اس کا بڑا اہم رول ہے، اور پھر بہت سے ان کے خیال میں بہت سے لوگوں نے، خاص طور پہ جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں بھارت میں، انہوں نے ابھی تک پاکستان کو صحیح معنوں میں تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور یہ چونکہ کھوکر صاحب اس سے پہلے بھی بحیثیت جونیئر آفیسر کے نیو دہلی میں سرو کر چکے تھے، تو ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ تھا بھارت کو لے کر، اور بھارت کے معاملے میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تو ہر بات کرتے تھے۔ اسی طرح چین کے ساتھ حوالے سے بھی ان کی بڑی کلیئرٹی تھی۔ تو ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی جو فیملی ہے وہ کہ بہت ہیوج لاس ناٹ اونلی فار دیم بٹ آلسو فار آل آف اس، بہت ریئلی بہت دکھ ہوا ان کے جانے کا، بٹ ان اینی کیس پچھلے کچھ ماہ سے وہ کینسر سے جنگ کر رہے تھے، بٹ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ حافظ۔